رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سیما ابن امی و ولی وزیر وخیہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین گرامی قدر، خلاق کائنات نے اس کائنات کو آراستہ کیا ہے اور اس کائنات میں مخلوق کی خلقت کی اور ان تمام مخلوقات میں جو اس کو افضل، اکرم اور اشرف بنایا وہ حضرت انسان قرار پایا. حضرت انسان کو تمام مخلوق پر فوقیت دی گئی اور تمام مخلوق سے افضل بنایا گیا اور اس کے لیے پروردگار عالم نے نظام کو قائم کیا اور راستے بیان کیے تاکہ انسان پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کر کے اس کا شکریہ ادا کرے اور اپنے آپ کو کامیاب اور کامران کر لے. حضرت انسان سب سے بہترین مخلوق ہے خدا بندے کریم کی نگاہ میں، لہذا پروردگار عالم اپنے اس مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ رکھا تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے اور کامیاب و کامران ہو جائے. لیکن افسوس ہے کہ حضرت انسان پروردگار عالم کے بنائے ہوئے راستے اور بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے. دنیا کا یہ ایک وصول ہے اور دنیا کا ایک یہ قانون ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے بڑے سے مل جائے.
اگر ایک قطرہ پانی ہے تو پانی فنا ہو جائے گا، لیکن اگر یہی ایک قطرہ پانی سمندر میں گرے تو اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان ہے، اس کی کوئی وقات اور حقیقت نہیں ہے، لیکن جب یہ پروردگار عالم کی طرف پلٹے گا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا اور سنت انبیاء کے اوپر، سنت رسول کے اوپر عمل کرے گا تو یہی قطرہ سمندر بن جائے گا، وقت کا سلمان بن جائے گا، وقت کا ابو ذر بن جائے گا، وقت کا مقداد بن جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے راستہ بیان کر دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کو بیان کر دیا ہے، چاہے اب تم شکریہ ادا کرو اور چاہے کفران نعمت کرو، خداوند کریم کی نعمت کا تم انکار۔ پروردگار عالم نے راستہ بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، انسان کے اوپر ہم نگاہ کریں تو تاریخ بشریت گواہ ہے کہ اس انسان نے خدا کے بنائے ہوئے نہج اور راستے سے روگردانی کی اور اپنا نقصان کیا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے اور اپنے آپ کو ختم کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو خدا کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر چلے وہ کامیاب اور کامران ہوئے اور تاریخ آج ان کو یاد کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو تمام صورتحال ہے انسان کی کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جب اس دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے تو اپنی دنیا کے لحاظ سے اس کو دنیاوی اعتبار میں ہی کامیابی اور کامرانی نظر آتی ہے، اس کو کامیابی اس میں دکھائی دیتی ہے، لیکن در حالانکہ جو نظام کائنات پروردگار عالم نے بنایا ہے اس میں اسی انسان کو کامیابی ملے گی جو خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرے گا اور خدائی ہو جائے گا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرے گا اور رسول کی سنت کو زندہ کرے گا۔ آج ہم آپ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس پرآشوب دور میں کہ جہاں انسان سے دوری بنائے ہوئے ہے۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ انسان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور انسان کو اپنی جان کو بچانا چاہیے، لیکن آج آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج آپ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ اس مہینے کا جو انتظار کر رہے تھے وہ صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ یہ جو یادگار ہے وہی یادگار ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی طرف قدم اٹھایا اور آج پوری دنیا مجبور ہے کہ آپ کو یاد کرے اور آپ کا ذکر کرے، کیونکہ آپ نے خدائی کو قائم کیا اور خدائی کے جو عنوان تھے اس کو اس کائنات میں پیش کیا اور بتایا کہ برائی کتنی بھی طاقتور ہو، کتنی بھی ظالم ہو، کتنی بھی جابر ہو، وہ تباہ ہو برباد ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ سوچئے کہ آج دنیا جس مرحلے پہ کھڑی ہوئی ہے، آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد دل میں یہ ہمک ہے اور ہم یقیناً افسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی یادگار نہیں منا سکے جیسی ہم مناتے تھے، اور یقیناً ہم جیسی مناتے تھے وہ بھی ہم نے
اس عزاداری کا حق یہ ادا نہیں کیا۔ تو ان تمام عنوان کو اگر ہم اور آگے بڑھائیں تو ہم اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کامیابی اور کامرانی کہاں سے حاصل ہے، اور یہ کامیابی اور کامرانی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اسی سبیل یعنی اسی راستے سے حاصل ہوگی کہ جو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجے، اور تاریخ بشریت آپ اٹھا کے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کی امت جو کہلائی اس کے ساتھ سخت مواخذہ کیا، سوائے جناب یونس کے قوم۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے کوئی بھی امت ہے اس کے ساتھ سخت مواخذہ کیا سوائے قوم یونس کے۔ آج کے زمانے میں ہم کو جو وقت ملا ہے کہ ہمارے سامنے جو مسائل اور مشکلات خدائی آفات کے سلسلے میں نہیں آ رہی ہیں تو ہم مطمئن رہتے کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے۔ یہ عزیزان گرامی ہمارا کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کا کرشمہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی لیے اس امت کے اوپر عذاب عطاب نہیں آ سکتا اور خدا بند کریم سخت مواخذہ نہیں کرنے والا۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ سخت مواخذہ کیا ہے تو ہم کس ذریعے سے پروردگار عالم تک پہنچیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ جانیے کہ دین کا جتنا بھی کام ہے یا دین میں جو بھی چیز بیان ہے اس کا دنیاوی بھی اثر ہے اور اخروی اثر بھی۔ دنیاوی اثر انسان کی دنیاوی زندگی میں پڑے گا اور اس کے بعد اخروی اثر آخرت میں پڑے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ہر عمل دین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ آج یہ ہے کہ ہم نے دین کو انسان کی زندگی سے جدا کر دیا۔ جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے آج کے زمانے میں وہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو اور انسانی زندگی کو جدا کر دیا، بلکہ جو انسانی زندگی ہے وہ دین کے مطابق ہے، صرف یہ ہے کہ ہم کو اس کے درمیان میں ایک رابطہ پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم رابطہ پیدا کر دیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اب میں ایک آپ کو مثال دے دوں اور واقعہ بھی ہے کہ آپ سوچئے کہ انسان جب نجات کی تلاش میں نکلتا ہے، جناب سلمان فارسی کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا صرف نام سنا تھا اور مصطفیٰ کی تلاش میں نکلے، سینکڑوں برس بعد آپ بتائیے کہ ایک آدمی کی عمر ایوریج اس زمانے میں بھی کتنی تھی؟ 1400 سال پہلے، 70 80 90 برس۔ اس کے پہلے رہی ہوگی کہ انسان سینکڑوں برس میں زندگی گزارتا تھا، لیکن اس زمانے میں توجہ کریے گا، اس زمانے میں کتنی عمر رہی ہوگی ایوریج؟ 70 80 برس۔ لیکن
مصطفیٰ کی تلاش میں تھے. پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو طولانی کر دیا. توجہ کریے گا اس کے اوپر سے کہ پروردگار عالم نے آپ کی زندگی کو طولانی کیا. کتنا؟ سینکڑوں برس. آپ توجہ کریے کہ ابھی انسان 90 برس کا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ صاحب اب ہم کو موت آ جائے تو ہم کو چھٹی مل جائے. لیکن سینکڑوں برس آپ کی عمر رہی اور آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہم رکاب رہے. ہم رکاب رہے. آپ غور کریے گا اس کے اوپر کہ ہم رکاب رہے اور مصطفیٰ کے وفات کے بعد بھی زندگی پائی. یعنی انسان کے دل میں اگر ذرہ برابر ہمت ہوگی کہ ہم کو نجات چاہیے تو خدا بند کریم اس کے لیے زمینہ فراہم کر دے گا. صرف ہم کو ارادہ کر کے قدم باہر نکالنا ہے. سلمان نے اپنا قدم باہر نکالا اور خدا نے 10ویں درجے پہ آپ کو فائز کیا. اب آپ فکر کرتے رہیے کہ مصطفیٰ کے ہاں ہم رکاب رہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, علی کی ولایت کو ملاحظہ کیا, علی کی ولایت کے گواہ بنے, اور جب علی ظاہری خلافت پہ فائز ہوئے تو مدائن کے گورنر بھی بنائے گئے. غور کریے گا اس کو کہ انسان کس درجے پہ پہنچتا ہے. مدائن کے گورنر قرار پائے, مدائن کے گورنر قرار پائے کسی عام حکومت کی کہ آج کی حکومت کی یا اس کے پہلے جو بادشاہ گزرے ان کی حکومت نہیں. دنیا جس انصاف کے حکومت کی متلاشی ہے اس انصاف کی حکومت میں آپ گورنر بنے. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں آپ گورنر بنے. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ کس مرحلے پر انسان فائز ہوتا ہے. کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں گورنر بنے. آپ نے سن لیا ہے صحیح, یہ عام گفتگو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ شام کے گورنر کو علی نے معزول کیا, ہٹا دیا. حاکم شام یعنی یزید کے باپ کو علی نے ہٹا دیا, یہ کہتے ہوئے کہ میرے جیسے عادل حکومت میں کوئی ظالم گورنر نہیں رہ سکتا ہے. ایک دن توجہ کر لیجیے گا, لوگ آ کے رائے بھی دے رہے تھے کہ آپ یہ سیاسی غلطی کر رہے ہیں, سیاسی. آپ توجہ کریے ماذ اللہ. لیکن علی کیا فرما رہے ہیں, میرے جیسے عادل حکمراں کے دور میں ایک ظالم گورنر نہیں بن سکتا.
یزید کے باپ کو ہٹا دیا اور سلمان کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سلسلہ ہے کہ انسان کے اندر خود کامیاب ہونے کا جو جذبہ اور جنبہ ہے وہ زندہ ہونا چاہیے۔ خود انسان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نجات چاہتا ہے، انسان کے اندر خود یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کامیاب ہونا ہے، انسان کے اندر خود یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف پلٹ کے جائے گا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ پلٹ کے جائے گا تو وہ سرخرو ہو کے جائے گا، کامیاب ہو کے جائے گا، کامران ہو کے جائے گا۔ ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب عزیزان گرامی، اسی گفتگو کو آپ دوسرے انداز میں لیجئے، اور وہ انداز یہ ہے کہ ہم کتنا کاوش کر رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے تمام چیزیں موجود ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی جانب سے تمام رحمتیں، تمام برکتیں، تمام وسائل، تمام طریقے، تمام سبیل موجود ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مثال میں دے دوں کہ آج کے زمانے میں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروجیکٹ یا پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ ویسے خدا کے لیے انسان ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کا پاس یا فیل ہونا خود انسان کے اختیار میں دیا گیا۔ اللہ جابر نہیں ہے، ورنہ اس نے فرشتے معین کر رکھے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں۔ خدا نے اور مخلوقات پیدا کی ہیں جو اس کی تسبیح و تحلیل و تمجید کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے کہ ہم اپنا رپورٹ کارڈ خود تیار کریں۔ اللہ چاہتا تو ہم کو جیسے چاہتا ویسے کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے ہم کو اختیار دیا۔ اختیار، اب جب اختیار دیا تو کہا کہ جب تم پست ہوگے، گرو گے تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاؤ گے، اور کہا جب بلند ہوگے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ جب بلند ہوگے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے، اور جب فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے تب وہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ آپ 60 ہجری میں دیکھیں، 60 ہجری میں مسلمان کا ایک جم غفیر مدینے میں تھا، ایک جم غفیر مکے میں تھا، ایک بڑی تعداد تھی۔ مدینے کیوں آ رہے تھے؟ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے، اور کیا ہے؟ نجات۔ مکے کیوں آ رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے، اور کہاں آ رہے ہیں؟ نجات کے لیے۔ صاحب آپ کیوں جا رہے ہیں حج کرنے؟ کیونکہ خدا نے بلایا ہے، خدا نے بلایا ہے، اس لیے آئے ہیں۔
لیکن وہاں اعلان کیا جا رہا تھا کہ یزید ظالم و جابر ہے، اسلام کو برباد کر رہا ہے، اور تم نواسہ رسول حسین کی حمایت کرو۔ لیکن سب مشغول تھے اپنے اپنے کام، صرف اور صرف وہ 72 نکلے۔ کتنے؟ 72 نکلے، جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ بلند ہوگا تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ تو صرف 72 نکلے، تو فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ ہم آپ ہیں نا 1400 سال سے، 1400 سال سے کیا ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یعنی کاش ہم روز عاشورہ ہوتے تو کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ ہم روز عاشورہ نہیں تھے، اس لیے کامیاب اور کامران نہیں ہو پائے۔ یہ زمان کا ہے معاملہ کہ ہم زمان کے اعتبار سے اس عاشورہ میں نہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کربلا نے ہی ہم کو موقع فراہم کیا۔ غور کریے گا کہ اسی کربلا نے ہم کو پھر موقع فراہم کیا ہے کہ ہم پھر اس مارکے میں شریک ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ یا سارات الحسین۔ توجہ کر لیجئے گا، اگر اس بات کو سمجھ جائیے تو ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ یا سارات الحسین، یعنی اس زمانے میں جو تھے اس میں 72 نکلے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تا قیامت یہ جملہ لوگوں کی زبانوں سے جاری رہے گا کہ جو حسرت کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہم روز عاشورہ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اس واقعے کے بعد آج جو ہے، آج یا سارات الحسین باقی ہے، یعنی جو 61 میں ہو گیا، جو لوگ تھے نہیں شریک ہوئے ان کے لیے حسرت ہے، اور ہمارے لیے بھی حسرت ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا؟ یا سارات الحسین ابھی باقی ہے۔ یا سارات الحسین یعنی یہ نعرہ کہ ابھی اس خون کا بدلہ لینا باقی ہے، ابھی اس خون کا بدلہ باقی ہے، ابھی اس خون کا بدلہ خدا کے ذمے۔ اب آپ سوچئے، غور و فکر کریے کہ ہمارے لیے یہ موقع ایک ہے، یعنی اس کربلا سے آج کے زمانے تک، جب تک یا سارات الحسین کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہمارے لیے بھی ایک باب کھلا ہوا ہے۔ آپ سوچے گا مسلمان کے کسی بھی مکتب فکر میں یہ نہیں ہے، مسلمان کے کسی بھی مکتب فکر میں یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے اٹھا اور اس کے بعد کوئی اس کے لیے چارہ جوئی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی، اب قیامت کے دن پھر اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن آج جس لیے ہم بیٹھے ہیں، یعنی جس کو کربلا کہتے ہیں،
جس کو واقعہ عاشورہ کہتے ہیں، اس میں یہ برکت ہے کہ یا سارات الحسین کے ساتھ ایک دعویٰ باقی ہے کہ خدایا ہم کو بھی اس وقت اٹھانا جب وقت کا قائم ظہور کرے گے، اور یا سارات الحسین کا نعرہ بلند ہو، اور اگر ہم زندہ رہیں تو ہم اپنے آنکھوں کے اس کے جمال سے منور کریں اور اس کائنات سے اٹھ جائیں، تو خدایا ہم کو ہماری قبروں سے برآمد کر۔ عزیزان گرامی، یہ ہم صرف غور و فکر کریں کہ ہم اس مرحلے پر پہنچیں کہ جس کو یا سارات الحسین کہا جائے۔ اصل مقصد زندگی کا زمان ہے غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یا سارات الحسین ہے۔ دیکھیے اسلام میں تمام عمل بیان ہوئے ہیں، بہت سے عمل ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، رشتہ داروں سے، یہ تمام ایک لمبی فہرست ہے۔ اچھے اعمال، یتیم کی پرورش، یتیم کے لیے ہے کہ انا وکافل یتیم مائی فی درجتی یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، ان کو پروان چڑھانے والا قیامت کے روز ایک درجے میں ہوں۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نیکی کریے، والدین کے ساتھ ہے، نماز خود، روزہ، حج، لیکن ان تمام عبادتوں میں جو سب سے بڑا درجہ کسی عبادت کا ہے اس کا نام ہے جہاد۔ یعنی یہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، لیکن اگر کوئی انسان مار کے جہاد میں شریک ہو جائے تو بس اس کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تمام کام جو کر رہا ہے، تمام اس کا ایک جو کام ہے وہ ہے جہاد کی، جہاد میں شریک ہو گیا، تمام عمل جو اس نے انجام دیے ہیں ان تمام عمل میں سب سے افضل عمل ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو یا سارات الحسین کسی اور چیز سے نہیں منسلک ہے کہ وہ نماز سے منسلک ہے یا روزے سے منسلک ہے یا یتیم کی پرورش سے منسلک ہے یا رشتہ داروں کی نیکی سے منسلک ہے یا حج سے۔ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں ہمارے یہاں جو ہم کو کرنی چاہیے، بلکہ یا سارات الحسین منسلک ہے کس سے؟ جہاد سے۔ یعنی اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی جہاد جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے ساتھ یا سارات الحسین منسلک۔ یعنی ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پر اس یا سارات الحسین کا ایک جز بن سکتے ہیں۔ توجہ کر لیجئے، مرنے کے بعد حساب کتاب کے مرحلے پہ انسان پہنچے گا کب؟ قیامت تک۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو حساب کتاب کا عنوان ظاہر ہوگا، لیکن یا سارات الحسین اس سے پہلے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ایک موقع ہے یا سارات الحسین کے ساتھ۔ اب توجہ کریں، کس منزل پر انسان کو پہنچنا ہے،
یا چھوٹی منزلیں تمام مکاتب مسلمہ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا سے گزر گیا تو اب قیامت کے روز اٹھے گا. لیکن ہم اس مرحلے پہ ہیں کہ یا سارات الحسین کے ساتھ ہم عظیم درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. یعنی جہاد بھی ہے اور نجات کا سب سے بڑا درجہ. 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد 11 معصومین، اس کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ کا ہم رکاب ہونا. ہم رکاب ہونا، آپ سوچئے کہ جنہوں نے دل سے نہیں مانا وہ مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے. جنہوں نے دل سے نہیں مانا، دیکھ لیا تو مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے. جو پردے غیب میں ہے وہ جمال محمدی ہے، نام بھی وہی ہے، کنیت بھی وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. ایک درود بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، اصل یہی ہے کہ اس کو ہم محسوس کریں. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کہ خدا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک. وہ صفات جو پروردگار کے یہاں ہے کہ وہ شاہد ہے، وہ ناظر ہے، وہ ہمارے قریب ہے. کنتا انت رقیبا، وہ ہر چیز کو ملاحظہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ. لیکن ساتھ میں جب ہم اس چیز کو محسوس کریں گے کہ وقت کا امام ہمارے سامنے ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو اس منزل پر فائز ہوں گے کہ جس کو یا سارات الحسین کہا جاتا ہے. یہی مقصد ہے. آپ تمام کتاب پڑھیے اور تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریے تو صرف اور صرف انسان کا مقصد جو ہے وہ وہی یا سارات الحسین ہے اس زمانے میں، اور وہ منسلک ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات سے. اور آپ نے اس کو یاد کیا، فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِ الدُّهُورَ، اس مصیبت کو یاد کیا ہے. میں کیا کروں کہ میرا زمانہ آپ کے زمانے سے بہت بعد میں، کربلا پہلے ہو گئی اور میں بعد میں تھا. لیکن اے میرے جد حسین، جب بھی آپ کو میں یاد کرتا ہوں، فَلَيَبْكَنَّ بَدْلَتْتُمُوهُ تَمَامًا، جب بھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے اشک نہیں جاری ہوتا بلکہ خون جاری ہوتا. ارباب ادا امام نے یاد کیا ہے کہ مدینے میں کیا ہوا. السلام علی نازحین عن الاوطان، سلام ہو ان کے اوپر کہ جن کو مدینے سے زبردستی نکال دیا. سلام ہو ان کے اوپر کہ جو آوارہ وطن ہو گئے، جن کو دیار بدیار پھرایا گیا. جب 28 رجب کی شب آئی تو رسول کے ایک صحابی گزرے ہیں
جناب عروہ غفاری جن کو بجلی کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن 28 کی شب جب محلہ بنی ہاشم سے گریہ کا شور اٹھا تو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے سوال کیا کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا نہیں، یہ رسول زادیاں ہیں جو گریہ کر رہی ہیں، مدینہ چھٹ رہا ہے۔ کون سا وطن کہ جس میں نانا رسول کی مدار ہے، کون سا وطن جس میں ماں سیدہ کی لہد ہے، کون سا وطن جس میں حسن مجتبیٰ کی قبر ہے۔ ارباب عزا حسین ابن علی اور جناب زینب علیہ مقام اس مدینہ کو الوداع کہہ رہی ہیں کہ جس میں نانا کا مزار ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو اس قافلے نے مدینے کو چھوڑ دیا اور آج 1 محرم ہے۔ ارباب عزا اس منزل پر یہ کاروان عراق میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر ایک رسالہ کھڑا ہوا ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیے۔ ارباب عزا ایسا لشکر کہ جس کے لشکری پیاسے ہیں، جن کے جانور بھی پیاسے ہیں، سب جا بلب ہے۔ اگر حسین ایک قطرہ پانی نہ دے تو یہ لشکر عراق کی وادی میں فنا ہو جائے گا، لیکن حسین کریم ابن کریم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ پیاسے ہیں، یہ دشمن کا رسالہ ہے، اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو یہ مر جائے گا۔ عباس مشکیزے کے دہانے کو کھول دو، اکبر جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ مولا یہ دشمن کا قافلہ ہے، یہ لشکر آدھا ہے، آپ ان کو کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ مولا حسین کریم ابن کریم ہیں، پانی پلایا۔ ایک لشکری تھا، اس کا کہنا تھا میں بہت زیادہ پیاسا تھا اور میں حسین ابن علی کے سامنے آیا، میں نے اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ حسین ابن علی نے کہا دیکھو اس اونٹ کے اوپر پانی بار ہے۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا، پانی کو اٹھایا، مشکیزے کو کھولا، اور جب مشکیزے کو کھولا اور پانی پینا چاہتا تھا، میرے جسم میں توانائی نہیں تھی کہ میں پانی پیتا۔ میں ایک مرتبہ گر گیا، میرے جسم میں طاقت نہ تھی میں پانی پی سکوں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی بنفس نفیس اپنی جگہ سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرے سر کو زانوں پہ رکھا، اس کے بعد چلوں سے میرے مجھ کو پانی پلانے لگے۔ میرا لاکھ سلام ہو فرزند رسول پر، دل بند بطول پر۔ مولا آپ پانی پلا رہے ہیں، کل روز عاشورہ ہوگا، 6 مہینہ کا سشمہ ہوگا، پانی کا سوال کریں گے، حرملہ کا تیر ہوگا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ اللهم انی اسألک بحق فاطمۃ وابیہا وعلیہا ونی السر المستودعفیہ۔ پروردگار عالم میں کہ محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم میں کہ محمد وآل محمد جو پریشان حال میں پریشانی رفع فرما، مریضوں کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم میں کہ محمد وآل محمد تمام شہ نظر قرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی اور کام رہنے عنایت فرما۔ پروردگار عالم میں کہ محمد وآل محمد امام زمانہ کے زمانے میں تعجیل فرما، حضرت کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله